بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا سورہ یاسین کا 8واں سبق ہے۔ ہم سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ نفس دو تنوین ہے تو یہاں پہ ہونا کریں گے، شیء دو تنوین کے بعد آگے واو ہے، واو مشدد ہے، یہاں پہ بھی ہم ہونا کریں۔ تج جیم جو ہے یہاں اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تعملون، یعملون، یہ جتنے بھی حروف آگے عین آ رہی ہے تو عین کو ہم واضح کر کے ہی پڑھیں گے، تو اسے پڑھیں گے تعملون، تعملون نہیں پڑھیں گے۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون۔ فی ظلال ظا کو پر پڑھ کے علل الارا، اب پہلے عین کو ہم نے صحیح نکالا، عین اس کا تلفظ علی الارا، اب حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے اور را جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا اور مد کے ساتھ پر پڑھا جائے گا، یعنی مد بھی پھر پر ہو جائے گی۔ علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ تا دو پیشوا تو یہاں پہ غنہ ہوگا، میم کے آگے میم مشدد ہے، یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اب سلامن پہ میں نے غنہ کیا ہے، یہاں پہ غنہ کی علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دو تنوین ہے، ویسے یہاں پہ وقف دیا ہوا ہے، اس وجہ سے جو غنہ کی علامت ہے وہ نہیں لگی ہوئی، لیکن تنوین کے اوپر غنہ ہوتا ہے، آگے وقف ہے۔ قولا من رب الرحیم، مر پہلے مر میم کو جب را کے ساتھ ملائیں گے تو مر نہیں کریں گے، پھر مر رب رب، پھر را پر پڑھا جائے گا۔ رب بر جب بر کریں گے تو را پر پڑھی جائے گی، تو رب الرحیم جب رحیم کریں گے تو پھر را پر پڑھی جائے گی، پہلے با کے ساتھ ملے گی بر بریک، رب بر رحیم، را کریں گے پھر پر، کیونکہ را کے اوپر مشدد ہے تو جو نیچے پہلے زیر ہے، پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو مر بریک رب پر، بر بریک رحیم پر۔ قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ألم أعهد، اعہد حمزہ زبر عین پہلے حمزہ کو بھی ادا کریں گے، پھر عین کی بھی آواز نکالنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آہد تھی آہد ہو جائے تو پھر آہد جب ہوگا تو دونوں حمزے پڑے جائیں گے، اور آہد کریں گے تو دونوں عین ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ ہم نے قانون دیکھنا ہے قرات کا، اور تجوید کے ساتھ چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو تجوید کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ الم اعہد الیکم، اعہد دال جو ہے پھر وہ پر ہے تو اس کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے، حروف قلقلہ میں سے آتی ہے تو اس وجہ سے پر پڑھی جاتی ہے۔ عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ سرا نہیں کریں گے، صرا صاد پر، را پر، طا پر، تینوں حروف پر پڑھیں گے۔ صراط مستقیم۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اضل ضاد پر پڑھا جائے گا، اضل لام پھر بریک ہو جائے گا، اضل نہیں کریں گے، اضل منکم جبلا کثیرا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے تو غنہ ہونا چاہیے، لیکن حروف حلقی آگے آ رہا ہے، یعنی تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں اس کا غنہ نہیں ہوگا،
كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. یہ حمزہ وصلی ہے، ملا کے پڑھیں گے توعدون اصلوها اليوم. تو چونکہ ہم نے وقف کیا ہے تو حروف الف جو ہے وصلی ہے، تو ہم اس کو زیر دیں گے، جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا زیر دینے کا، کہ جب ہم کسی حرف کو کوئی حرکت دیتے ہیں تو پھر زیر کی دیتی ہیں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر کا قاعدہ کہ کسی حرف کو ساکن حرف کو حرکت دینی پڑے تو حرکت کسرہ کی دی جائے. بعض جگہ پہ پیش کی بھی دیتے ہیں، اس کی بھی ایک وجوہات ہوتی ہے کہ آگے والے حرف کے جب اوپر پیش آ جائے، جیسے اشدد ہے تو اشدد دال جو ہے دوسرا حرف جو شین کے بعد دوسرا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے تو اشدد ہم اسے پیش بھی دیتے ہیں، تو وہ قانون الگ ہے. تو چلیے ایک بار روان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. صدق اللہ العظیم. امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.